ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابھی میرے دوستو، یہ پردے کا معاملہ کیوں اٹھا؟ یہ پردے کا معاملہ کیوں اٹھا؟ اس لیے اٹھا کہ پہلے ہم نے اس پردے کو پھاڑا تو کسی کو اس کے اٹھانے کا موقع ملا۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں، میری ماں بہنوں سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ جو ہماری ماں بہنیں پردہ کر رہی ہے، ان حالات میں آ کر ڈرے نہیں، بلکہ کہے جتنا لوگ منع کریں گے ہم اس سے زیادہ پردے کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ تو قاعدہ ہے، میں تو اکثر جگہ پر کہتا ہوں یہ تو قاعدہ ہے، اسلام کے خلاف تو لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھاتے تھے، اٹھاتے ہیں، قیامت تک اٹھائیں گے، اور اللہ کہتے ہیں تو اٹھاتا جا، تو اسلام کے خلاف بولتا جائے گا، میں اسلام کو اتنی ہی عزت دیتا جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی لائٹ جل رہی ہے اور کچھ لوگ پھونک مار کے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کی لائٹ جل رہی، کچھ لوگ پھونک مار رہے کہ بجھ جائے، اللہ کہتا تیری پھونک مٹ جائے گی لیکن یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے دوستو، کوئی کچھ بھی کہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا يبقى بيت مدر ولا وبر، میں پوری حدیث آپ کو سناؤں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه الاسلام بعز عزيز او ذل ذلیل۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، حشر کا میدان برپا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پوری دنیا کا کوئی کچا گھر اور کوئی پکا گھر نہیں ہوگا مگر اللہ اس میں اپنے کلمے کو بلند کر دے گا۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ اسے میں اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا کہ بھائی ڈر کر پردہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، جو میری ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی یقیناً گنہگار ہے۔ کہو نا، ایسے چپ رہو گے تو کیسا چلے گا؟ ارے جو پردہ نہیں کرتی گنہگار ہے کہ ثواب ملتا؟ ارے زور سے کہو، گنہگار ہے نا؟ ارے گنہگار ہے نا؟ کتنی بڑی گنہگار! اللہ کے رسول نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا کہ جن عورتوں نے دنیا میں پردہ نہیں کیا قیامت میں مخلوق کے سامنے ان کو ننگا کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، عورتیں گنہگار، لیکن ایک بات میں آج میری ماں بہنوں کو، میری ماں بہنیں، یقیناً ماں کا میں احترام کرتا ہوں، میری بہن کا احترام کرتا ہوں اور پورے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہے اللہ ان کے پردے کو قبول فرما لے، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہے گناہ ہے، لیکن کسی کے ساتھ مل کر قرآن کی حدیث کا انکار نہ کرتے ہوئے۔ بھائی ایک ہے پردہ نہ کرنا، یہ گناہ، میں کہہ دو پردہ نہ کرنا گناہ، لیکن کسی کی بات میں مل کر کہہ دینا کہ بھائی اسلام میں ویری پردہ، اسلام میں تو پردہ ہے ہی نہیں، میرے دوستو یہ کہہ دینا، ایک ہے پردہ نہ کرنا گناہ اور پردے کا انکار کر دینا ایمان کو بیچ دے گا، کلمہ ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو کلمہ ختم، اور ایک بار کلمہ ختم ہوگا زندگی بھر کی نماز خدا رد کر دے گا، ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی وقت تو نے کلمے کا سودا کر لیا، اللہ تیرے اعمال کو دنیا میں بھی برباد کر دے گا، آخرت میں بھی برباد کر دے گا، اور خدا کہے گا کہ میرے پاس جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس لیے میں تو دونوں قسم کی ماں بہنوں کو کہوں گا پردہ نہ کرنا گناہ ہے، بھائی کہہ دو پردہ نہ کرنا، لیکن پردے کا انکار کر دینا ایمان سے نکل جائے گا۔ تو میں تو اپنی ماں بہنوں کو کہوں گا ٹھیک ہے نہ کرے لیکن کم از کم انکار تو نہ کرے۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں کو کہوں گا اللہ کے رسول نے جو پردے کا قانون بتایا انکار مت کرنا، کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے پردے کا کیسا حکم دیا کہ ایک نابینا آدمی گھر میں آ گئے۔ کون؟ نابینا صحابی، وہ صحابی کو نظر نہیں آتا تھا، حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورا نام ہے، لیکن میں اتنا بتاؤں حضرت عبداللہ نظر نہیں آتا تھا، نظر گھر میں آ گئے، اللہ کے رسول بیٹھے، ان کو نہیں معلوم، وہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک طرف ام سلمہ، ایک طرف میمونہ، اللہ کے رسول کی دو بیویاں بیٹھی، کون؟ ام سلمہ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ام سلمہ میمونہ پردہ کرو، احتجبا منہ، پردہ کرو، وہ عبداللہ ہے پردہ کرو۔ ہمارے نبی نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ پردہ کرو، تو دونوں بیویوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کیوں پردہ کرے، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا، ان کو کہا ان کو تو نظر نہیں آتا، وہ تو ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ افا امیا وانے انتما، ارے ان کو نظر نہیں آتا، کیا تم دونوں اندھی ہو چکی ہو؟ ان کو نظر نہیں آتا لیکن تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگی، ارے ہوگی کوئی؟
ہے تو قسم اللہ کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک، ہمارے نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت پیدا ہوئی نہیں اور پیدا ہوگی نہیں. ہمارے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب کی سب پاک دامن ہے. میرے دوستو اتنی پاک دامن ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کو جب بیوی دینی تھی تو اللہ نے وہی دی ہوگی جس کی پاک دامنی کی قسم اللہ نے آسمانوں پر کھائی ہوگی. میرے دوستو ہمارے نبی کی ہر بیوی پاک دامن. اسی لیے عائشہ پر زنا کی تہمت لگی تھی نا عائشہ پر زنا کی تہمت لگی. اور جب ہمارے نبی کو تھوڑا سا شک ہو گیا، ہمارے نبی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے فرمایا میرے نبی تو پاک ہے، تجھے وہی بیوی دوں گا جس کی پاکی کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اس لیے ناپاک کے ساتھ ناپاک، پاک کے ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خیر میرے دوستو میں پھر اپنی ماں بہنوں میں اس بات کہوں گا کہ دیکھو اللہ کرے یہ جو آفت اٹھی ہے اللہ ہم کو اس کے دبانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کس طرح دبائیں گے بھائی؟ اس طرح دبائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ اب غیروں نے بھی جب اس پر مذاق اڑانا شروع کیا اب میں نبی کے دامن کو پکڑنے والی بن جاؤں گی. میری ماں بہنیں قسم اللہ کی اگر ان حالات میں اگر کوئی ماں بہن پردہ نہیں کرتی تھی لیکن ان حالات میں اگر وہ پردہ کر لے تو اللہ آسمان پر اتنا خوش ہوگا کہ کوئی میرے نبی کے طریقے کو دفن کرنا چاہتا تھا تو نے اس کو زندہ کر دیا جہاں میں نے بھی تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے میں تو کہتا ہوں ماں بہنوں کے لیے گولڈن چانس، بہت قیمتی موقع ملا. اگر یہ چلا جائے گا میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ جب توا گرم روٹی پکا لو، ابھی توا گرم ہے، لوگ پردے کا انکار کر رہے ہیں، لوگ پردے کو پھینک رہے ہیں، اس وقت کوئی اللہ کی کھڑی ہو جائے کہ میرے نبی کی چادر کو کوئی اتار رہا، کوئی فاطمہ کی چادر کو پھینک رہا، کوئی عائشہ کی چادر کا جنازہ اٹھا رہا، آج اسی چادر کو میں سینے سے لگاؤں گی. اللہ بھی کہے گا جس جنت میں فاطمہ اسی جنت میں تجھے پہنچا دوں گا، اسی جنت میں تجھے پہنچا دوں گا جس جنت میں میں نے عائشہ کو رکھا، جس جنت میں میں نے حفصہ کو رکھا. کوئی نبی کی بیویوں کی چادر اڑائے اور ہم چادر پہنا دے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میری ماں بہنیں پردہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا اور نہ کرے اللہ کے واسطے انکار نہ کرے ورنہ ایمان چلا جائے گا. جو کچھ تھوڑا بہت کیا ہے وہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا